الحمد لله الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام وعلى آله وأصحابه وأزواجه العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا دین احمد اور عزت قرآن رہے الہی ہم نے پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر عمر فاروق سا کوئی جلی انسان پیدا کر رگے تحریک کٹ جائے دگے عثمان پیدا کر علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر واجب الاحترام علماء کرام بالخصوص اس ادارے کے محترم اور شیخ الحدیث محترم مولانا عبدالرحمن شہین صاحب حافظہ اللہ دیگر اساتذہ کرام طلباء مسجد کی ادارے کی انتظامیہ کمیٹی ہم یہاں اصل تو مجھے ابھی آ کے پتہ چلا کہ یہ جلسہ تقسیم اسباب یا اسے بچوں کی حوصلہ افزائی کا کوئی سلسلہ سمجھ لیا جائے جس کے انعامات غالباً یہ ششمائی امتحان تھے ماشاءاللہ اللہ آپ لوگوں کو مزید ہمتیں دے طاقت دے قوت دے اور اللہ رب العالمین مزید آپ لوگوں کو کامیابیوں سے نوازے
سیرت تاجدار انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کے گوش گزار کروں گا، کیونکہ رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے اور میرا سفر بھی ابھی جاری ہے۔ بہرحال جلسے کی بہاریں تو ماشاءاللہ ہماری جماعت کے نوجوان خطیب ڈوٹ گئے، اب رات کا بھی بڑھاپا ہے اور خطیب بھی بوڑھا ہے، اور سننے والوں میں زیادہ تر نوجوان ہیں۔ بس یہ ایک حوصلہ افزا بات ہے۔ دنیا میں جب بھی کسی شخص کی سیرت اور زندگی کا آغاز ہوتا ہے تو ہمیشہ اس کی ولادت اور پیدائش سے شروع ہوتا ہے، اور کچھ اللہ رب العالمین نے بھی انبیاء کے تذکرے قرآن پاک میں بیان کیے، وہ بھی ان کی ولادت سے شروع ہوئی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے ایسا نہیں کیا، وہ اصول ہی بدل دیے۔ کچھ ہستیاں خاص ہوتی، ان کے تعارف کا پھر انداز بھی خاص ہوتا ہے۔ اللہ نے بڑے بڑے لوگ دنیا میں پیدا کیے، کچھ اتنے نامور ہوتے ہیں کہ ادارہ یہ فخر محسوس کرتا ہے تعارف کراتے ہوئے کہ جی یہ جو فلاں شخص ہے یہ ہمارے ادارے میں طالب علم ہے، یہاں سے پڑھا ہے۔ مثلاً جیسے علامہ احسان علیہ ظہیر رحمہ اللہ، اگر وہ آپ کے اس ادارے سے فارغ ہوتے تو ہر شخص فخر سے کہتا میں بھی وہیں پڑھتا ہوں جہاں سے علامہ صاحب پڑھے۔ کچھ ادارے اتنے نامور ہوتے ہیں کہ طلباء اساتذہ خود کو اس ادارے سے منسوب کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے کہ جی میں فلاں ادارے کا طالب۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس دنیا میں بھی، آخرت میں بھی اور اللہ کی نظر میں بھی وہ ایک خاص امتیاز رکھتے ہیں، اور جو امتیازات اللہ نے آپ کو بخشے ہیں وہ دنیا میں کسی کو نہیں بخشے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر پیغمبر کی سیرت اس کی پیدائش سے، ولادت سے شروع ہوتی، سوائے ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا قرآن مجید میں آتا ہے، فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی، ایک بات القا کی، ان ارضعی، اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہیے، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب دشمن کا ڈر ہو، فرعون کی فوجوں کا ڈر ہو، اس کی پولیس کا ڈر ہو، یہ آ کر کے ہم سے بچہ چھین لیں گے، بنی اسرائیل کے دیگر بچوں کی طرح ہمارے بچے کو بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیں گے، جب تمہیں یہ ڈر پیدا ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک مشورہ دیا، بدریہ وحی، دل و دماغ میں یہ بات ڈال دی، ایک لکڑی کا بکس تیار کرو،
اپنے لگتے جگر کو اس بکس میں بند کرو اور اس دریا کے حوالے کر دو جو شاہی محل کے پاس سے گزرتا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے حکم سے بکسہ تیار کی، لگتے جگر کو بکسے میں ڈالا۔ اس وقت ماں کی ممتا کا کیا عالم ہوگا جب اپنے لگتے جگر کو لکڑی کے بکسے میں بند کر کے دریا کی موجوں کے حوالے کیا ہوگا۔ دریا بند کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے التجا کی، الہ العالمین میں تو آخر اس کی ماں ہوں، میرا تو دل کرے گا میں بچے سے ملوں، بچے کو دیکھوں، بچے کو گلے سے لگاؤں، اپنا اسے دودھ پلاؤں، اسے چوموں، اسے چاٹوں۔ ہر ماں کا دل کرتا ہے کہ اپنے بچے کو چھاتی سے لگا کر کے رکھے۔ اللہ میں تیرے حکم سے اسے دریا پر تو کر دوں گی، لیکن کل کو جب ماں کی ممتا ستائے گی تو میں بچے سے کیسے ملوں گی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ۔ خطیبانہ ترجمہ اس کا یوں کیا جاتا ہے، اے موسیٰ کی ماں مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہنا تیرا کام، تیری گود میں دودھ پلانا میرا کام۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ ہم تو اسے انبیاء میں سے بنانے والے ہیں، رب رکھے تو کون چکھے۔ ادھر بکسا بیٹا بیٹا فرعون کے در گھر کے پاس پہنچا تو فرعون کی بیوی آسیہ کی نظر پڑی تو بکسے کو اٹھوایا، کھلوایا، دیکھا تو اندر خوبصورت بچہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی حکمتیں دیکھیے، بڑے لوگ کبھی کسی کے قابو میں نہیں آتے، کسی کی بات نہیں مانتے، لیکن بیگم کے آگے سر نہیں اٹھاتے۔ اللہ رب العالمین نے وہی ہتھیار استعمال کیا، آسیہ کو سامنے کھڑا کر دیا، اور کسی کی مانے یا نہ مانے بیگم کی نہیں ٹالے گا۔ آسیہ نے کہا ہم اسے بیٹا بنائیں گے، میں قتل نہیں کرنے دوں گی۔ حالانکہ اسی بچے کی خاطر 99,000 بچہ بنی اسرائیل کا اس فرعون نے قتل کروایا، اور جس بچے کے لیے قتل کروایا وہ بچہ آج فرعون کے گھر میں ہے۔ اسے کہتے ہیں رب، رب رکھے تو کون چکھے۔ دشمن کے گھر میں پہلے ڈر ڈر کے اپنے گھر میں پرورش پاتا تھا، اب فوج کا پہرا ہے، چونکہ یہ شاہی خاندان کا بچہ ہے، خرچہ بھی فرعون کے محل سے آتا ہے۔ دائیاں دودھ پلاتی ہیں، بچے نے منہ نہیں کھولا، سارے تجربہ کر رہے ہیں، بچے نے منہ نہیں کھولا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی وہاں پہنچی، کہا ہمارے محلے میں بھی ایک دائیا رہتی ہے، اگر کہو تو میں اسے بلا کر کے لاؤں۔ فوراً گئی، ماں کو بلا کے لائی۔ اللہ رب العالمین نے کہا اے موسیٰ، ہم نے تجھے روکا تھا کہ منہ نہیں کھولنا، اب تو اپنے منہ کو کھول۔ ماں نے سینے سے لگایا، موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو ماں کے حوالے کر دیا گیا۔ رب العالمین کا وہ وعدہ کہ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ۔ اے موسیٰ علیہ السلام کی ماں، تو کیوں پریشان ہوتی ہے؟ ہم اسے تجھے لوٹا کے دیں گے، ہم اسے لوٹا کے دیں گے، تو ہی پالے گی، تو ہی دودھ پلائے گی، تو ہی پرورش کرے گی۔
اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو اس کی ولادت سے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم محبوباً، کبھی کبھی قرآن کے آئینہ میں مریم علیہ السلام کے حسن و جمال کی جھلک بھی دیکھ لیا کیجیے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، جب گھر والوں سے، اپنے خاندان والوں سے، اہل خانہ سے علیحدگی اختیار کی، ایک شرقی جانب ویرانے کی طرف چلی گئی۔ عین ویرانے میں، عین خلوت میں اللہ رب العالمین نے پاک دامن مریم کے سامنے، مریم بھی جوان ہے، فرشتہ بھی جوان روپ دھار کر مریم علیہ السلام کے سامنے ایک گبرو نوجوان کی شکل میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ آج کل کے کلچر کو دیکھو، کوئی بھی بیٹی خلوت میں کسی نوجوان کو دیکھنے کے بعد بے قرار ہونے کے بجائے مسرور ہو جایا کرتی ہے، لیکن اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے جب فرشتہ مریم علیہ السلام کے سامنے انسانی شکل میں آ کر کے کھڑا ہوا، حضرت مریم علیہ السلام گھبرا گئی اور فوراً کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن، میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تو تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، تیرے دل میں خوف خدا کا ایک رائی کے دانے برابر بھی کوئی شیبہ ہے تو مجھ سے دور ہو جا، میں پاک دامن ہوں، مجھ سے دور ہو جا۔ جب حضرت جبریل نے دیکھا کہ مریم مجھے سچ مچ کا انسان سمجھ رہی ہے، چونکہ قرآن کہتا ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، بالکل انسان کی مثل، انسان کا روپ دھار کے آیا تھا، بشری لباس پہن کر کے آیا تھا، حقیقت میں بشر نہیں تھا، حقیقت میں فرشتہ تھا۔ اللہ نے جب یہ وضاحتیں کر دی، فرشتے نے جب دیکھا کہ مریم مجھے اصل میں انسان سمجھتے ہوئے مجھ سے گھبرا رہی ہیں، فوراً اپنے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے فرمایا مریم گھبرائیے نہیں، انا رسول ربی کی لیہبکی غلاما زکیا، اے مریم گھبرائیے نہیں، میں کوئی انسان نہیں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں جو میں تجھے ایک بیٹے کی خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ مریم علیہ السلام کے لیے یہ خوشخبری موت سے بھی بڑھ کر تھی، اس سے بڑی بات مریم علیہ السلام کے لیے کوئی نہیں تھی۔ کوئی بھی پاک دامن عورت، کوئی بھی پاک دامن بیٹی یہ کبھی بھی برداشت نہیں کرتی کہ شادی سے پہلے اس کی گود میں بچہ آ جائے۔ مریم علیہ السلام کیسے گوارا کرتی؟ چنانچہ قرآن کہتا ہے جب بیٹے کی خوشخبری دی گئی، مریم علیہ السلام نے تعجب سے پوچھا یہ بچہ کیسے ہوگا؟ لم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، آج تک کسی انسان نے مجھے چھوا تک نہیں، اور میں فحشہ اور بدکار بھی نہیں، بدکارہ بھی نہیں، یہ میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ مجھے بچہ کیسے ہوگا؟ بچے ہونے کے دو ہی طریقے ہیں، ایک جائز طریقہ حلال طریقہ شادی کا اور ایک ناجائز طریقہ، اور میرے ساتھ تو دونوں طریقے نہیں، میں نے شادی بھی نہیں کی، بدکارہ بھی نہیں۔ فرشتے نے کہا مریم گھبرائیے نہیں، قال کذالک قال ربک، آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ پروردگار عالم نے دینا ہے، کسی
نجاور نے تو نہیں دینا، آپ کیوں گھبراتی ہو؟ یقین مانیے دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا باپ بھی اپنی گھبرائی ہوئی بیٹی کو اتنی تسلیاں نہیں دیتا ہوگا جتنی تسلیاں رب العالمین نے اپنی بندی مریم علیہ السلام کو دی۔ مریم نے ہر طرح سے پریشانی کا اظہار کیا، بالکل ہارے ہوئے جرنیل کی طرح کھجور کے ساتھ آ کر کے تکیہ لگا کے بیٹھتی ہیں، تکیہ لگا کے بیٹھتی ہیں بجذع النخلہ، اس کھجور کے ساتھ تکیہ لگا کر کے بیٹھتی ہیں، بالکل ہارے ہوئے جرنیل کی طرح ماتھا پکڑ کے رونے لگتی ہیں، کہتی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش کہ میں آج کے دن سے پہلے مر چکی ہوتی، میرا وجود بھی نہ رہا ہوتا، وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، میں بھولی بھلائی ہوتی، میرا دنیا میں وجود نہ ہوتا، دنیا میں میرا نام نہ ہوتا، دنیا میں میرا تذکرہ نہ ہوتا، میں کس کس کا منہ بند کروں گی؟ جب قوم کے پاس جاؤں گی قوم تو تانا زنی کے نشتر چلائے گی، اور اگر یہاں بھی جنگل میں رہوں کتنا عرصہ رہوں گی، میرے پاس پینے کا انتظام نہیں، میرے پاس کھانے کا انتظام نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا مریم کیوں گھبراتی ہو، کیوں پریشان ہوتی ہو؟ یہ جو سوکھی ٹہنی تمہیں کھجور کی نظر آ رہی ہے، ہزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا، اس سوکھی ٹہنی کو ہلانا تیرا کام، سوکھی ٹہنی سے تازہ کھجوریں برسانا میرا کام۔ اللہ رب العالمین نے اس کا بھی انتظام کیا۔ اور نیچے دیکھو جس وادی میں، جس پہاڑی پر تم بیٹھی ہو اس کے نیچے وادی میں دیکھو تحتا کے سریا، ہم نے میٹھے اور ٹھنڈے پانی کے چشمے کا بھی انتظام کر دیا۔ اب کیا کیجئے؟ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھجوریں کھاتی رہیے، پانی پیتی رہیے، اپنی گود میں لیٹے، اپنی گود میں لیٹے بچے کی جبین اثر سے پھوٹنے والی نبوت کی کرنوں سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے رہیے۔ وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اگر کسی بشر کی تجھ پر نگاہ پڑے اور اس کا کوئی سوال پیدا ہو کہ یہ بچہ کہاں سے لائی ہے، اپنے منہ سے کچھ نہ بولنا، کہہ دینا کہ میں آج روزے سے ہوں، کسی سے بات نہیں کرتی۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اس بچے کی طرف اشارہ کرنا، یہ سارے جواب دے گا۔ ہائے بچہ، مگر دنیا کا معنی ہوا بڑے سے بڑا وکیل بن کر تیرا مقدمہ لڑے گا پوری قوم میں، آپ اس کی طرف اشارہ کر کے تو دیکھ۔ چنانچہ مریم جب اپنی قوم کی طرف آئی، قوم نے تانا زنی کے نشتر چلائے۔ جس طرح دنیا میں آپ دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں میاں تجھے اپنی عزت کا خیال نہیں تھا تو کم از کم اپنے ابا کو دیکھتا، کتنا نیک آدمی ہے، کتنے بڑے عالم ہیں، کتنے بڑے بزرگ ہیں، ارے فلاں کا بھائی ہو کر، فلاں کا بھانجا ہو کر، فلاں کا بھتیجا ہو کر تو نے یہ کیا کام کیا؟ چنانچہ مریم علیہ السلام کو بھی تانا زنی کے نشتر چلاتے ہوئے قوم نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون جیسے بیدار بھائی کی بہن، تیرا تو باپ بھی ایسا نہ تھا، تیری تو ماں بھی ایسی نہ تھی، تو نے کنواری ہو کر کے کیا گل کھلایا؟ چنانچہ آفاقی ہدایت کے بالکل عین مطابق، اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق
حضرت مریم علیہ السلام نے گود میں لیٹے بچے کی طرف اشارہ کیا، اس سے پوچھو کہاں سے آیا، کیسے آیا، کس نے بھیجا؟ قوم تو ساری سراپا احتجاج بن گئی، کیا تو ہمیں بے وقوف سمجھتی ہے؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم کیا تو ہمیں بے وقوف سمجھتی ہے؟ اتنے سنجیدہ سوالوں کے جواب یہ جھولے میں لیٹا ہوا، پگھوڑے میں لیٹا ہوا، گود میں لیٹا ہوا بچہ اتنے سنجیدہ سوالوں کے جواب کیسے دے گا؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ ابھی قوم کا یہ اعتراض کرنا تھا، اللہ رب العالمین نے فوراً عیسیٰ علیہ السلام کو حکم کیا، اے عیسیٰ اگرچہ تیری عمر میں بچے نہیں بولا کرتے، اگرچہ تیری عمر میں بچے نہیں بولا کرتے، مگر آج تجھے بولنے کی ضرورت ہے، تو بول، اور بول بھی یوں کہ تیرا بولنا قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے میری قدرت کاملہ کا شاہکار بن جائے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام بولے، فرمایا قال انی اعبد اللہ، اے کائنات کے لوگوں، میری والدہ پر انگلیاں اٹھانے والوں، میں مشکوک النسل نہیں، انی اعبد اللہ، میں جو عبدیت کاملہ کا تاریخی نشان ہوں۔ میری ماں پر الزام مت لگاؤ، آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ فرمایا اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، حالانکہ ابھی جھولے میں لیٹے ہیں، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی، اللہ نے مجھے نبی بھی بنایا، اور اللہ رب العالمین نے مجھے بابرکت بنا دیا، مجھ پہ نماز بھی فرض کر دی، مجھ پر روزہ بھی فرض کر دیا، جو ہم پر بڑھاپے میں بھی فرض نہیں ہوتی، نہ نماز نہ روزہ۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر بچپن سے یہ چیزیں فرض اللہ رب العالمین نے کر، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ اللہ نے کیا تو وہ بھی ان کی ولادت سے۔ اب آئیے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اللہ نے بالکل انداز یکسر بتایا، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، فرمایا وہ پل یاد کرو جب اللہ رب العالمین نے انبیاء کی روحوں کا اجتماع بلایا، آسمان بننے سے پہلے، زمین بننے سے پہلے، انبیاء کو دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے انبیاء کی روحوں کا اجتماع بلایا، اور اس اجتماع میں رب العالمین نے ایک قرارداد رکھی تمام انبیاء کے سامنے، میں تمہارے سروں پر رسالت اور نبوت کا تاج رکھوں گا، میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، تم جب دنیا میں جاؤ گے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن، پھر ہمارا آخری تاجدار آئے گا، اگر تمہارے ہوتے ہوئے وہ تاجدار آ جائے، ایک تو وہ یہ کام کرے گا، تمہاری تصدیق کرے گا، تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرے گا، تمہاری نبوتوں کی بھی تصدیق کرے گا، لیکن اگر تمہارے دور میں تمہارے ہوتے ہوئے آ جائے تو گویا تم اپنی ریٹائرمنٹ لے کر فارغ ہو جاؤ گے، پھر سکہ اس کا چلے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، پھر تم بھی ضرور اس کے ساتھ ایمان لاؤ گے، اس کی نصرت و تائید کرو گے۔ ارے جب انبیاء کے ہوتے ہوئے آمنہ کا لال آ جائے تو کسی نبی کی نبوت نہیں چمک سکتی تو کسی کی امامت کیسے چلے گی؟ سوچنے کی بات ہے۔
سمجھیے گا گھر میں جا کر یہ طنز نہیں، یہ کسی قسم کی تنقید نہیں، قرآن مجید کی بیان کردہ حقیقت ہے۔ قال اقررتم، پیغمبروں کے سامنے یہ قرارداد رکھنے کے بعد اللہ نے سوال کیا، ارے کیا تم نے یہ قرارداد مان لی؟ جیسے جلسوں میں، کانفرنسوں میں اسٹیج سیکرٹری پرچہ سناتا ہے، پھر ہاتھ کھڑے کرواتا ہے، بتاؤ تمہیں منظور ہے کہ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرارداد رکھنے کے بعد انبیاء کے اجتماع سے سوال کیا، قال اقررتم، ارے کیا تم اسے مانتے ہو، تم نے تسلیم کر لیا؟ قالوا اقررنا، تمام انبیاء نے کہا الہ العالمین ہم نے مان لیا۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، اللہ نے کہا تم بھی گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہو جاتا ہوں کہ آج دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے ہم نے یہ چیز پاس کر لی کہ جب بھی آمنہ کا لال آئے گا مصلی کا حقدار وہی ہوگا، منبر کا حقدار وہی ہوگا، امامت کا حقدار وہی ہوگا، سکہ اسی کا چلے گا، مسئلہ وہی چلے گا جس پر اس کی مہر ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے جب ہمارے پیغمبر کی باری آئی تو اللہ نے سلسلہ عالم ارواح سے شروع کیا، آپ کی ولادت سے نہیں، عالم ارواح سے شروع کیا، اور پھر جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن، جس دن آپ پیدا ہوتے ہیں، جسے آپ پیر کا دن کہتے ہیں، کیونکہ مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ سے پوچھا گیا آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یوم ولدت فیہ، یہ ایسا دن ہے جس میں میں پیدا ہوں۔ آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں، جمعرات کو بھی رکھتے ہیں، اس کی وجہ اور ہے، اس کی وجہ اور ہے۔ یہ شکرانے کے طور پر آپ روزہ رکھتے تھے۔ یہ مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ عید والے دن روزہ رکھنا حرام، بلکہ باہر اگر کوئی بوچی بیٹھا ہو نا، حالانکہ وہ مفتی نہیں ہوتا، لیکن اتنا مسئلہ وہ بھی جانتا ہے، اس سے بھی پوچھو تو یہ لوگ کہ کیا عید والے دن روزہ رکھنا چاہیے، تو فوراً کہے گا عید والے دن تو شیطان روزہ رکھتا ہے۔ یعنی اس سے یہ پتہ ہے کہ مسلمان عید والے دن روزہ نہیں رکھتے، اور جس دن مسلمان روزہ رکھے اس کا مطلب ہے وہ عید والا دن نہیں۔ رسول اکرم نے اپنی پیدائش والے دن روزہ رکھ کر امت کو یہ بتا دیا کہ کم از کم میری ولادت والا دن عید کا دن نہیں، اگر عید کا دن ہوتا تو میں روزہ نہ رکھتا، آپ نے روزہ رکھا۔ اور پھر اس رو میں ہمارے بہت سارے خطیب حضرات دیگر اتنے بہ گئے۔ میں گوجرانوالہ میں 3 ہفتے پہلے ایک پروگرام کرا گیا، تو مجھ سے پہلے انہوں نے کسی خطیب کو لگایا، بڑی ماشاءاللہ لچھے دار دھوئے دار بڑی تقریر، میں بیٹھا ہوا۔ اب یہ بھی پتہ نہیں آپ کا تجربہ ہے یا نہیں ہے، یہ میرا تجربہ ہے کہ دنیا میں سب سے مشکل ترین کام ایک مولوی کا دوسرے مولوی کی تقریر سننا ہے، سب سے مشکل ترین۔ جس کو گاڑی چلانی آتی ہو نا، آپ بھی ڈرائیور ہیں، اور وہ دوسرا جو ڈرائیور ہے وہ بھی ڈرائیور ہے، وہ آپ کے برابر میں بیٹھ جائے، آپ کو گاڑی چلانے ہی نہیں دے، ہر منٹ بعد کوئی ارے ادھر ٹرک ٹرک، ارے بھائی میں دیکھ رہا ہوں، میں گاڑی چلا رہا ہوں، مجھے پتا ہے کیا کرنا ہے۔ وہ ایسے بیٹھا ہوا پریشان ہوتا ہے، اور وہ دل میں یہ سوچے گا کہ اسے گاڑی چلانی نہیں آتی، مجھے گاڑی چلانی ہے۔ تو دنیا میں سب سے مشکل ترین کام ایک مولوی کا دوسرے مولوی کی تقریر سننا۔ اب میں بھی بیٹھا ہوا، وہ تقریر کر رہے، اب ایک تو ویسے مشکل تھی اور پھر تقریر بھی مشکل، اتنی مشکل کہ برداشت نہیں۔ اب وہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں مجمع میں کہ بڑی پنجابی انداز میں، پنجابی طرز میں، کہ
جو جس سال نبی پاک پیدا ہوئے وہ سال سب سے اعلیٰ، جس مہینے میں پیدا ہوئے وہ مہینہ سب سے اعلیٰ، جس دن نبی پیدا ہوئے وہ دن سب دنوں سے اعلیٰ، اور جس لمحے جس گھڑی وہ سکینٹوں تک اس کو لے گیا وہ سب سے اعلیٰ۔ لوگ جیسے میں نے شروع میں خطبہ شروع کیا تو یہاں سے سبحان اللہ کی آوازیں آ رہی، پھر خیر یہ سمجھ گئے کہ خطیب کراچی کا ہے، شاید مجھے یہ پسند نہیں آئے گا، چپ کر کے خود ہی سمجھ گئے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ خاموشی سے بات سننے کا مزہ الگ ہوتا ہے، اور یہ کوئی سنت بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کو سبحان اللہ آیا ہوا ہے دل میں کہے، کوئی عرض نہیں، دل میں کہے تاکہ پیچش بھی نہ ہو اور طبیعت بھی نہ خراب ہو اور سبحان اللہ بھی ادا ہو، آپ دل میں کہے۔ وہ بات کرنے والا جو ہوتا ہے وہ بات اس کی توجہ ادھر ہٹتی ہے، وہ بات کا ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب میں جب اس کے بعد میری تقریر اس کے بعد لگا دی وہ بھی بیٹھے ہوئے، اب کسی کے سامنے کسی کے منہ پہ اب بات بعض دفعہ ایسی ہوتی ہے کہ اگر اس وقت نہ یہ بات علیحدہ کرنے والی نہیں تھی، اس لیے کہ پورے مجمع میں اس نے بات کی، اب اس کی اصلاح بھی پورے مجمع میں ہونی چاہیے۔ میں نے اپنی طرف سے ایک لفظ بھی نہیں بولا، میں نے اسی طرح بات شروع کی۔ میں نے کہا کہ تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا رمضان۔ اچھا، میں نے کہا جب تمہیں سانپ سونپ گیا تھا، جب تم سے کہلوایا جا رہا تھا کہ سب سے افضل مہینہ آپ پیدا ہوئے ربیع الاول میں، اور اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں تو آپ کہہ رہے ہو رمضان، جب کہہ رہے تھے سبحان اللہ۔ یعنی وہ بریلوی نہیں بیٹھے تھے، اہل حدیث تھے سر، گوجرا والا تو پورے کے پورے شہر ہی اہل حدیث، پنڈ کے پنڈ، گاؤں کے گاؤں، سارے اہل حدیث، لیکن وہی سبحان اللہ والے، وہی سبحان۔ اب وہ یہ شروع میں میری عادت ہے خطبے کے بعد وہ اردو کے چند اشعار میں پڑھتا ہوں دعائیہ، یہاں بھی کہہ رہے تھے پنجاب میں بھی سبحان اللہ، حالانکہ دعا پہ سبحان اللہ کہتے کہ آمین کہتے، بس ناصر مدنی نے ایک عادت ڈالی ہوئی ہے، اور آپ لوگ سبحان اللہ ہر بات، چاہے سبحان اللہ کہنے والی بات ہو یا نہ ہو، بس سبحان، کیونکہ سر اچھی ہے، سبحان سبحان اللہ۔ وہ بندے نے فون پہ کہا کہ جی وہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، ظہر پہ جنازہ، اچھا ماشاءاللہ الحمدللہ، انشاءاللہ میں ظہر کو پہنچوں۔ اب کچھ لوگوں کا تقیہ کلام ماشاءاللہ الحمدللہ، اب اس کو یہ نہیں سوچ رہا کہ یہ بات ماشاءاللہ الحمدللہ کہنے والی ہے کہ انا للہ کہنے والی ہے، ماشاءاللہ الحمدللہ میں انشاءاللہ ظہر کو پہنچ جاؤں، آپ ہی کہنا۔ تو میں عرض کر رہا، پھر میں نے پوچھا تمام دنوں میں سب سے بڑا جو دنوں کا سردار ہے وہ کون سا؟ لوگوں نے کہا جمعہ۔ تو میں نے کہا دیکھو میں نے تو کچھ نہیں کہا، یہ بات آپ کو پتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص یعنی بریلیوں کی دیکھا دیکھی کہ ہم کسی سے پیچھے تھوڑی ہیں، صرف یہ ہے کہ وہ منا رہے تو ہم نے بھی اس طرح منانا ہے، وہ شان بڑھا چڑھا کر بیان کر رہے تو کیا آپ نہیں کر سکتے؟ ارے اللہ کے ولی، آپ کے پاس قرآن ہے، آپ کے پاس حدیث ہے، آپ نبی کی سچی شان بیان کرو، قرآن حدیث کی بات بیان کرو، کیوں جھوٹے کسے بیان کرو؟ جیسے ماشاءاللہ نور پوری صاحب ماشاءاللہ آپ کو سمجھا رہے تھے مختلف علمی انداز میں، کیونکہ اساتذہ تھے سارے طلباء تھے، بڑے بڑے نکتے کی باتیں آپ کو بتا رہے تھے۔ البتہ یہ جو بڑے علماء ہوتے ہیں نا، ان کی کچھ تفردات ہوتی ہیں، تو یہ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ سنا، ورنہ ہر خطیب آخر میں جب تقریر ختم کرنے والا ہوتا ہے، ہر خطیب آخر میں کہتا ہے بس میں اب یہ آخری بات کرنے لگا۔ تو یہ ان کا تفرد تھا، انہوں نے کہا اب میں آخری باتیں کرنے لگا۔ یہ بڑے علماء کا کچھ نہ کچھ تفرد ہوتا ہے۔ اچھا، اور کچھ کا یہ ہے کہ میں آخری بات کرنے والا ہوں، پھر 10 منٹ بات کر کے پھر کہیں گے میں آخری بات کریں گے، پھر 10 منٹ بات کر کے کہیں گے میں آخری بات کریں گے۔ تو آپ بھی ماشاءاللہ سارے خطیب بھی انشاءاللہ آپ طلباء میں سے خطیب بھی بنیں گے، مدرس بھی بنیں گے، مفتی بھی بنیں گے، مناظر بھی بنیں گے، سب کچھ بنیں گے۔
مناظر بنے لیکن اپنے اساتذہ کا احترام کریں۔ مناظر کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو پنجاب میں چل رہا ہے کہ علماء کی بھی عزت نہ کرنا، اساتذہ کی بھی عزت نہ کرنا۔ آپ کو کبھی بھی دنیا میں عزت مل ہی نہیں سکتی اگر آپ اپنے استاد کے گستاخ ہیں اور استاد کی عزت نہیں کریں۔ استاد کی عزت دینے سے عزت ملتی ہے۔ آپ کسی کو عزت دو گے تو اللہ آپ کو عزت دے گا۔ آپ طالب علم ہو، آپ عزت کرنا سکتے، اساتذہ کا احترام، ان کی بات ماننا، ان کا کہا ماننا، اور خطبے آپ مطالعہ کیا، مطالعے کی عادت، مطالعے سے الحمدللہ آپ میں اتنا، اور دوسرا قرآن مجید کا ترجمہ بھی ہوتا ہے نا، جو لفظ نیچے لکھے ہوئے ہوتے ہیں اس کو نہ رٹیں، ترجمہ آپ یاد کریں لیکن اس کو اپنے الفاظ میں بیان۔ آپ دیکھیں گے آپ کی کتابت میں وہ رنگ آئے گا کہ آپ حیران رہ جائیں۔ مفہوم نہ بدلے، الفاظ بدل جائیں، مفہوم نہ بدلے، الفاظ بدل جائیں، اور کوشش کریں کہ جو استاد نے پڑھایا۔ حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ ایک انداز تھا، وہ اکثر عشاء مغرب کے بعد عشاء کا تفسیر کا درس دیتے تھے، اور خاص کر جو طلباء ہوتے تھے ان سے وہ سبق، ویسے تو بہت سارے لوگ سماعت کے لیے بیٹھ جاتے تھے لیکن طلباء سے وہ سبق سنتے تھے، لیکن یہ ان کی شرط ہوتی تھی کہ کل جو میں نے ترجمہ کیا ہے الفاظ وہ نہ ہوں، آپ کے اپنے ہوں، پھر میں جو پہلے بیٹھا ہوں میں نے جو سنایا ہے میرے برابر والا میرا ترجمہ نہیں سنائے، وہ اپنا سنائے، وہ الفاظ بدلے۔ اس سے الفاظ کا ذخیرہ بھی آتا ہے، بات کرنے کا سلیقہ، آپ بات کو سمجھا سکتے ہیں۔ پھر آپ کسی جگہ، آپ ایک جگہ آپ خطیب ہیں، ایک جگہ اگر کہیں مقرر نہیں ہے تو پھر، اور وہ آج کل بھی نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر ابھی میری آج تقریر ہے ادھر، اور کل میں یہی تقریر لاہور میں جا کے کروں، لاہور میں میری یہ تقریر میرے جانے سے پہلے پہنچی گی۔ اب جب وہ لوگ سنیں گے اور یہ تو وہی ملتان والی تقریر، وہ آپ کی وقت بھی ختم، اور وہ ان کی بات پر توجہ بھی نہیں رہتی کیونکہ انہوں نے سنی ہوئی۔ آپ بات سنی ہوئی کریں لیکن اس کا انداز بدل دیں۔ اچھا، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، مثلا آپ ایک جگہ خطیب ہیں، کبھی انسان تھکا ہوا آتا ہے، سفر سے آتا ہے، کوئی چیز مطالعہ نہیں کرتا، ایک جگہ خطبہ دینا سب سے مشکل ہوتا ہے نسبتاً جگہ جگہ، کیونکہ نمازی وہی نمازی ہیں۔ اب آپ ایک ہی جگہ پچھلا جمعہ آپ دوبارہ پڑھائیں گے تو سارے کہیں گے یار یہ تو مولوی صاحب نیند سے اٹھ کر آ گئے، یا یہ خود بے وقوف ہے یا ہمیں بے وقوف سمجھتے ہیں، کوئی نہ کوئی بات ہے، آپ اس کو بدلیں۔ اب آپ مطالعہ نہیں کیا، آپ کیسے بدلیں گے؟ فرض کر لیا آپ وہی 4 حدیثیں جو آپ نے پچھلے جمعے پڑھی سنائی، وہی 4 حدیثیں آپ نے آج ہی سنائی، لیکن بعد میں رنگ کیسا نیا آئے گا، آپ اس سے استنباط الگ کریں۔ جو پچھلے جمعے آپ نے استنباط کیا ہے، اب اس حدیثیں وہی ہیں لیکن مسئلہ دوسرا حاصل کریں، بات اس میں سے دوسری نکالیں۔ امام بخاری، امام مسلم ایک حدیث کو کئی جگہ لاتے ہیں لیکن ہر جگہ نتیجہ دوسرا نکالنا، مسئلہ دوسرا نکالنا، تو وہ سننے والوں کے لیے، پڑھنے والوں کے لیے وہ بات بالکل الگ ہو جاتی ہے۔ تو یہ میں نے چند مدرسہ دیکھ کر، جامعہ دیکھ کر، طلباء کے حوالے سے چند نصیحتیں بھی میں نے کہا کہ مناسب ہے کہ اتنی رات گئے تک کچھ آپ بیٹھے ہیں تو آپ کو کچھ ملنا بھی چاہیے نا، صرف مجھے ہی نہ ملے۔ اور دوسری گزارش میں اسٹیٹ سیکرٹری جو بھی ہوتے ہیں، میں ان سے یہ گزارش کر، آپ کو بھی موقع ملتا ہے اس طرح کی، جب کوئی خطیب نہ آیا ہو، وہاں نہ آیا ہو، آنے والا ہو، آپ جتنی چاہیں اس کی تعریف کریں، لیکن جب وہ خطیب آپ کے پاس ادھر آ جائے، آپ اس کے منہ پہ اس کی تعریف نہ کریں، اس سے شرمندگی بھی ہوتی ہے، اور دوسری مشکل یہ پیش آتی ہے کہ اب انہوں نے میری اتنی تعریف کر دی ہے
تو اب پتہ نہیں میں اس پر پورا بھی اترتا ہوں کہ نہیں. اب بعض دفعہ تقریر جسے کہتے ہیں نا پھبنا اور نہ پھبنا، بعض دفعہ تقریر نہیں پھبتی یعنی بنتی نہیں، اور آپ تعریفیں سنے بیٹھے اور ذہن میں پتہ نہیں اس بندے کو کیا کچھ سمجھا ہوا ہے، تو اب وہ تقریر کبھی نہیں بنی نہیں. یار یہ اس کی اتنی ساری تعریفیں کرتے ہیں، ایسا منہ پہ تعریفیں بالکل. اور ویسے بھی شرن بھی آپ تو علماء شرن بھی ماشاءاللہ اس طرح اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کی تعریف کرو، ٹھیک ہے خطیب ہے فلاں جگہ سے آیا ہے یہ ہے وہ ہے، لیکن آسمان اور زمین کے گلابے ڈالے پھر ہم اس میں پورا نہیں اتر سکتے بس. اور دوسری بات یہ کہ جب بھی آپ خطبہ دینے جاؤ پورا راستہ اللہ سے یہی دعا کرو دل میں کہ یا اللہ میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ ہوں تیری توفیق سے ہوں. جس طرح میرا پچھلا جلسہ تو نے کامیاب کر دیا ہے، یہ والا بھی تو ہی کامیاب کر دے. یقین مانیے اللہ تعالیٰ ایسی ایسی باتیں دل میں ڈال دیتا ہے آپ کے، جو پڑھی بھی ہوتی ہیں بھول جاتی ہیں، اور جو بھولی بسری باتیں ہوتی ہیں وہ نئی آ جاتی ہیں، اور آپ کا ایسا بہترین خطبہ تیار ہو جاتا ہے کہ سننے والے آشش کر ہوتے ہیں کیا یہ ہمارے خطیب جیسا تو کوئی خطیب ہی نہیں. اللہ کی مدد لیں، اللہ کی نصرت لیں، مطالعے کی عادت ڈالیں، کتاب سے دوستی رکھیں، اور کتاب پڑھتے وقت کوئی نقطہ کوئی پوائنٹ سمجھ آئے ایک ڈائری بنائیں، اس ڈائری میں وہ پوائنٹ الگ سے لکھیں. بھلے آپ حوالہ دے دیں کہ میں نے یہ فلاں بندے کی جو فلاں کتاب ہے اس میں یہ بات فلاں صفحے پر لکھی ہوئی پڑھی. پھر کبھی کبھی سفر میں وہ ڈائری اپنے ساتھ رکھا کریں اور سفر میں اس ڈائری کو پڑھا کریں، کیونکہ وہ ڈائری آپ کی پوری زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے، اور اس میں بہت پتے کی باتیں، کیونکہ آپ جو اس میں نوٹ کرو گے نا کوئی خاص بات نوٹ کرو، وہ سفر بھی آپ کا اچھا گزر جاتا ہے اور بڑی پتے کی باتیں اس ڈائری میں مل جاتی ہیں. اور پھر جب کبھی آپ مصنف بھی بنیں گے تو وہ ڈائری بھی آپ کو کام دے گی، بہت کام دے گی انشاءاللہ. آپ کا آدھا کام تو سمجھو ہوا ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ محبت سے بیٹھے اتنا وقت دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کا یہ بیٹھنا قبول و مقبول فرمائے، میرا بھی آنا اللہ اپنی جناب میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کے نیک مقاصد اللہ رب العالمین پورے فرمائے، آپ کو تعلیم میں کامیابی کرے. حضرت ہمارے شاہین صاحب فرما رہے تھے کہ ایک طالب علم کی شادی ہوئی اور وہ پڑھائی چھوڑ گئے. شادی کے بعد بچے پڑھائی نہیں چھوڑتے، بس کتاب بدل جاتے، پڑھتے رہتے ساری زندگی پر. فرق ہے کہ وہ میدان علم کا بدل جاتا ہے. تو آپ میدان نہ چھوڑیں، یہی کتاب رکھیں اور اسی کو پڑھتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.